الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. یہ رکوع نمبر 9 ہے. اس رکوع میں اللہ جل جلالہ نے یہود کی اخلاقی بیماریوں میں سے 6 اخلاقی بیماریوں کو ذکر فرمایا اور امت مسلمہ کو تنبیہ کی گئی کہ اس قسم کے جرائم سے آپ اپنے آپ کو بچاؤ. یہ میں بڑی تفصیل سے یہ مضمون پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کسی بھی موقع پر اللہ تبارک و تعالی جب گزشتہ کسی قوم کا واقعہ ذکر کرتا ہے اور قصہ بیان کرتا ہے تو وہ قصہ محض قصہ نہیں ہوتا. اس قصے سے بہت بڑا سبق مقصود ہوتا ہے اور جس قوم کی تباہی اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے تو اس کی تباہی کے اسباب کو بھی ساتھ ذکر کرتا ہے اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ تم ان اسباب سے اپنے آپ کو بچاؤ. ان تباہی کے اسباب سے تم اپنے آپ کو بچاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسباب اور یہ گناہ جو گزشتہ امتوں کے اندر پائے جاتے تھے اور ان گناہوں کی وجہ سے جو تباہ اور برباد ہوئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی تباہ اور برباد ہو جاؤ. اس لیے ان کو اخلاقی اور روحانی بیماریاں کہا جاتا ہے جن کا یہاں پر تذکرہ ہے اور انہی بیماریوں اور انہی برائیوں کی وجہ سے یہود پر اللہ کی جانب سے لعنت ہوئی اور اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ ہوا. یہ جو سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کیا معنی ہے؟ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ اللہ نے خود متعین فرمایا. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہر آدمی کسی بھی گمراہی اور باطل راستے پر چلنے لگے اور وہ کہے کہ نہیں میں تو سیدھے راستے پر چل رہا ہوں. اس لیے اللہ پاک نے خود متعین فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کی راہ اور ان لوگوں کے طریقے پر چلنے کا سوال کرو جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا ہے. صراط الذین انعم، جس پر اللہ تیرا انعام ہوا ہے. پھر جن پر انعام ہوا وہ کون ہیں؟ پیچھے بتا چکا ہوں. نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، 4 لوگ. ہر نماز میں ہم مانگتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ان 4 لوگوں کے راستے پر چلانا. پھر ایک آگے جملہ یہاں تک پورا نہیں فرمایا بلکہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ایسے لوگوں کے راستے پر چلانا کہ جن پر تیرا غضب نہ ہوا ہو اور نہ وہ گمراہ ہوئے. اب اس کی میں ایک مثال کرتا ہوں. آپ کسی کو کہتے ہیں فلان چیز جاؤ
اچھی سی لے کے آؤ، صاف ستھری لے کے آؤ، تازی لے کے آؤ، تازی سبزی صاف، سڑی ہوئی نہ ہو، گلی ہوئی نہ ہو۔ پہلے تو آپ نے کہہ دیا کہ اچھی سی چیز لے کے آؤ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کہا کہ یوں نہ ہو، یوں نہ ہو۔ حالانکہ پہلے بات کافی تھی، لیکن مزید وضاحت اور توضیح کے لیے آپ نے یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ وہ سڑی ہوئی نہ ہو، خراب نہ ہو۔ بالکل اسی طرح سے یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ یہ سوال کر رہا، اے اللہ مجھے ان لوگوں کی راہ عطا فرما جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو اتنی بات کافی تھی، لیکن ساتھ اگلا جملہ اس لیے بڑھایا کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ کسی گمراہی کے راستے پر چلے اور وہ یہ کہے کہ میں ان راستوں پر چل رہا ہوں جن راستوں پر چلنے والوں کے لیے اللہ نے انعام رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا غیر المغضوب، اے اللہ جن لوگوں کے راستے کی میں دعا کرتا ہوں ان پر تیرا غضب نہ ہو، ولا الضالین، اے اللہ وہ گمراہ بھی نہ ہوئے ہوں۔ تو جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ کون ہیں؟ وہ یہود ہیں، اور جو گمراہ ہوئے وہ کون ہیں؟ وہ نصارہ ہیں۔ تو یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو آپ سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں، جاننا چاہیے کہ غیر المغضوب جن پر غضب ہوا وہ کون ہیں؟ یہود، اور جن پر جو گمراہ ہوئے وہ کون ہیں؟ نصارہ ہیں۔ ان دونوں طبقوں کے راستے سے ہمیں روکا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کامل، ایک مکمل دین لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے آنے کے بعد اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے، اب نہ یہودیت کی نہ عیسائیت کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے جا بجا وہ اسباب ذکر فرمائے جن اسباب کی وجہ سے یہودیوں پر لعنت برسی۔ اور آپ کو یاد ہوگا تو عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ جو یا بنی اسرائیل آتا ہے دوسرا والا، وہاں سے لے کر پارے کے آخر میں جو یا بنی اسرائیل ہے یہاں تک یہودیوں پر ہونے والے جو اللہ کے عذابات تھے ان عذابات کا تذکرہ، اور اسی طرح سے یہودیوں کی اخلاقی بیماریوں کا تذکرہ اور یہودیوں پر ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ تو آج کے سبق میں یہودیوں کی جو اخلاقی بیماریاں تھیں جن کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی ہے، ان اخلاقی بیماریوں میں سے 6 بیماریوں کا یہاں تذکرہ ہے، اور مجھے اور آپ ہم سب کو متنبہ کیا گیا کہ ان برائیوں سے تم اپنے آپ کو بچانا۔ اجمالی طور پر جو پرچہ آپ کو دیا گیا ہے اس میں دیکھیں 6 بیماریاں لکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، پہلی بیماری جو آج کے سبق کی ہے دل کی سختی، جبکہ یہ ہے 11ویں نمبر کی، پیچھے 10 بیان ہو چکی ہے۔ اور دوسری بیماری اللہ کے احکام میں تحریف کرنا، تبدیل کرنا، آیت نمبر 75 سے یہ ثابت ہے۔ تیسری بیماری دوغلا پن، دو رخا پن، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، آیت نمبر 76 میں یہ مضمون ہے۔ چوتھی بیماری دین کو چھوڑ کر خواہشات نفس پر گزارا کرنا اور خواہشات نفس کی پیروی کرنا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، آیت نمبر 78 میں اس کا مضمون ہے۔ اور نمبر 5، اہل علم کے غلط فتوے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، آیت نمبر 79 میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور نمبر 6، بد عمل کچھ نہ ہو پھر بھی نجات کی امید لگانا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً میں اس کا تذکرہ ہے۔ اب ذرا تفصیل میں آئیے، دیکھیے آیت کو، ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پھر فرمایا کہ قَسَتْ قُلُوبُكُم، تمہارے دل سخت کر دیے گئے، تمہارے دل سخت ہو گئے۔ قلوب قلب کی جمع ہے، اور قلب کس کو کہتے ہیں؟ کس کو؟ دل کو۔ قلب کو، دل کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ عربی زبان میں دل کو کیا کہتے ہیں؟ قلب۔ قلب کیوں کہتے ہیں؟ قلب کا معنی ہے پلٹنا، اسی سے انقلاب آتا ہے۔ انقلاب کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ پرانے نظام کو ختم کر کے نیا نظام لانا، انقلاب۔ تو انقلاب قاف لام با قلب، انقلاب بھی اسی سے ہے، پلٹنے کے معنی میں ہے۔ چونکہ یہ دل
پلٹ جاتا ہے، بار بار پلٹ جاتا ہے، اس لیے اس کو قلب کہا جاتا ہے، پلٹنے والا۔ اب اس کی میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ جیسے کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص نیک عمل کرتے 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 بالکل جنت کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے اور اچانک کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ وہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ قلب ہو گیا، دل پلٹ گیا۔ اسی طرح سے ایک شخص گناہ کے کام کرتے کرتے جہنم کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے اور اچانک کوئی ایسا کام نیک اس کی زندگی میں آ جاتا ہے کہ وہ پلٹا کھاتا ہے، سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ارشاد فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فرمایا ہم ان کے دلوں کو پلٹتے رہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم ان کے دلوں کو پلٹتے رہتے ہیں، اور یہ ایسا ہونے کا قوی اندیشہ ہے کہ ایک آدمی کا دل پلٹ جائے اور ایسا ہو جائے جیسا کہ اس نے ایمان لایا ہی نہیں تھا۔ بڑے خطرے کی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، 60 سال 70 سال ایک آدمی گناہوں میں مبتلا ہو اور پھر اگر توبہ کرے تو توفیق ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ توبہ کی توفیق ہو گئی، نیکی کے راستے پر چلا، جنت میں پہنچ گیا۔ اور عین ممکن ہے کہ 60 سال 70 سال نیکی کرتے 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 آخری وقت خاتمہ اچھا نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک رات ساری رات روتے رہے۔ کسی نے پوچھا کیا گناہ ہو گیا ہے، کیا جرم ہو گیا ہے؟ فرمایا گناہ کوئی نہیں ہے، ڈر لگتا ہے کہ خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ کہ ہم ان کی دلوں کو پلٹتے رہتے ہیں، ان کی آنکھوں کو پلٹتے رہتے ہیں، اور ایسا کر دیں گے كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ایسا ہو جائے گا جیسا کہ اس نے ایمان لایا ہی نہیں تھا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں، اور ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، دل ہمارا کفر کی طرف نہ پلٹ جائے، تو اس دعا کا اہتمام کیا کرو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ جب تو نے ہمیں اسلام کی ہدایت دے ہی دی ہے تو اے اللہ اس ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو کفر کی طرف نہ پلٹانا۔ یہ ہمیشہ اپنی دعاؤں کا حصہ بناؤ اس دعا کو، اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ آل عمران کی یہ دعا، تو اس لیے اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے علاوہ اور کتنی دعائیں بتائی ہیں، کس قدر اہتمام تھا۔ آپ علیہ السلام گھر سے باہر نکلتے تھے، آپ یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من ان اذل او اذل او اذل او اذل او اضل او اضل او اظلم او اظلم سبحان اللہ او اجہل او یجہل علیہ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، اے اللہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں راستے میں چلتے چلتے کسی کو بہکا دوں، اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی مجھے پھسلا دے، اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی کو رسوا کروں، اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی مجھے رسوا کرے، اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی کو گمراہ کر بیٹھوں، اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی مجھے گمراہ کر بیٹھے، اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کر بیٹھوں، اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی شخص میرے اوپر ظلم کر لے، اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ جہالت کا معاملہ کر بیٹھوں، اور اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ جہالت کا معاملہ کر بیٹھے۔ تصور نہیں ہو سکتا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے لیے گمراہی کا ذریعہ بنے، تصور نہیں ہو سکتا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو کوئی بہکا دے۔ اس کے باوجود یہ امت کو سبق سکھایا ہے کہ یہ معاملہ اتنا پرخطر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قدم قدم پر ایمان اور دین اور اطاعت میں ثبات کی توفیق اللہ سے مانگتے رہا کرو۔ ایک دعا آتی ہے اللہم یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے اللہ، کتنی خوب دعا ہے۔
صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پلٹ دے. اللہم مقلب القلوب، دلوں کو بدلنے والے، ثبت قلوبنا علی طاعتک علی دینک، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا. اس کتنی دعائیں مانگی آپ علیہ السلام. تو دل کی سختی، قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہوگے. کیسے ہوگے؟ فہی کالحجارہ، یہ پتھروں کی طرح ہوگے. ثم قست قلوبکم، یہ یہود کو خطاب ہے، اور پھر تمہارے دل سخت ہوگے. من بعد ذالک، اس واقعہ کے بعد جو پیچھے واقعہ گزرا تھا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. فہی کالحجارہ، کیسے تھے؟ پتھر کی طرح. او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور پتھر بعض ایسے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ان پتھروں سے نہریں بہہ پڑتی ہیں. انہار، نہریں، بعض پتھروں سے نہریں بہہ پڑتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر عصا مارا، نہریں نکلی اس سے. اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو پھٹتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پھر ان سے نہریں تو نہ صحیح لیکن تھوڑا تھوڑا پانی رسنا شروع کر دیتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بعض پتھر ایسے، لَمَا يَهْبِطُ، جو اوپر سے لڑک کر نیچے آ جاتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ پاک بالکل غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو، تمہارے اعمال سے اللہ غافل نہیں ہے. یہاں دل کی 3 حالتوں کو ذکر فرمایا، اور دل کی 3 حالتوں کی تشبیہ دی پتھر کی 3 حالتوں کے ساتھ. بعض پتھر انتہائی مفید اور فائدہ مند ہوتے ہیں جن سے نہریں بہہ پڑتی ہیں. دوسرے نمبر کا وہ پتھر ہے کہ جس میں نہر تو نہیں بہہ رہی ہے، البتہ کچھ نہ کچھ پانی رس رہا ہے، یہ بھی مفید ہوا، لوگوں کے لیے مفید ہوا. اور تیسرے درجے کا پتھر کہ اللہ کے خوف سے لڑک کر نیچے گر پڑے، یہ بھی مفید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف اس کے اندر موجود ہے. سوال یہ کہ یہ بے جان پتھر ہے، اس میں اللہ کا خوف کہاں سے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھئی جب یہ بات طے ہے، قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے، ہر جاندار، ہر بے جان اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. جب ہر جاندار اور ہر بے جان اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، دیکھنے میں تو وہ پتھر، ہمیں پتھر نظر آتا ہے، اس کے اندر کون سی حیات اللہ نے رکھی ہے، کون سی حس اللہ نے رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے. اللہ پاک قادر مطلق ہے. جس مالک، جس پاک پروردگار نے انسانوں کے اندر جان ڈالی ہے، حیوانات کے اندر جان ڈالی ہے، جو بنجر زمین سے سبزے کو اگانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ اس بے جان پتھر کے اندر اپنا خوف پیدا کر دے جو ہمیں تو بے جان دیکھتا ہے. تو گویا کہ دلوں کی 3 حالتیں ہو گئیں. ایک وہ دل جو بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو، اور دوسرا کم رجوع کرتا ہو. آخری درجہ کچھ نہ کچھ ادنا خوف ہو، جیسے اس پتھر کا خوف ہے، پتھر کے دل میں اللہ کا خوف ہے کہ وہ بھی اللہ کے خوف سے لڑک کر نیچے آ جاتا ہے. اسی طرح سے دل کی یہ 3 حالتیں ہیں، اور اگر یہ تیسری حالت بھی نہیں ہے تو یہ پھر دل بیمار ہے. یہ دل کیا ہے؟ بیمار ہے. اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیمار دل کی نشانی ذکر فرمائی ہے. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ہم سب کی ضرورت ہے ہم اپنی اصلاح کریں. یہ قرآن ہمارے دلوں کو بدلنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے. فرمایا بیمار دل کی نشانی یہ ہے کہ نیک مجلس میں دل نہ لگے. نمبر 2، بیمار دل کی نشانی یہ ہے کہ آدمی کو قرآن کی تلاوت کا جی نہ چاہے. نمبر 3، بیمار دل کی نشانی یہ ہے کہ مسجد میں جی نہ لگتا ہو. یہ کس کی نشانیاں ہیں؟ بیمار دل. نمبر 4، بیمار دل کی نشانی یہ ہے گناہوں کی رغبت ہر آئے دن بڑھ رہی ہے. نمبر 5، بیمار دل کی نشانی یہ ہے نیک صحبت سے، اچھی مجلس سے وحشت ہوتی ہو. نمبر 6، بیمار دل کی نشانی یہ ہے کہ نصیحت بری لگتی ہو. نصیحت بری لگتی ہے، یہ بیمار ہے. جس طرح سے
جسمانی بیمار کو اچھے سے اچھا کھانا لا کے دیں گے اس کو جی نہیں چاہتا، اس کا خوشبو سونگنا گوارا نہیں کرتا، کہتا ہے پیچھے کرو نہیں کھاؤں گا۔ آپ کہتے ہیں اتنا لذیذ کھانا، اتنا بہترین عمدہ کھانا، اور آپ کی یہ مرغوب چیز ہے جو آپ کھاتے تھے وہی تو بنائی ہے، لیکن اس وقت اس کو ذائقہ اچھا نہیں لگتا، کیوں؟ بیمار ہے، بیمار جو ہوا۔ اسی طرح سے بیمار دل کو قرآن کا ذائقہ نصیب نہیں ہوتا، بیمار دل کو نمازوں میں لذت نصیب نہیں ہوتی، بیمار دل کو نیک صحبت اچھی نہیں لگتی، بیمار دل کو گناہوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، بیمار دل کو موسیقی سے لذت آتی ہے، اس لیے کہ دل جو بیمار ہے۔ تو ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کریں۔ قرآن اس لیے بیان کرتا ہے کہ ثم قست قلوبکم، بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے، اور وہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے تھے۔ حالانکہ پتھر میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اتنی حس رکھی ہے کہ وہ بھی اللہ کا خوف رکھتا ہے، اور اللہ کے خوف سے اس سے بھی پانی بہہ پڑتا ہے، اور وہ بھی کبھی کبھی اوپر سے لڑک کے نیچے آ جاتا ہے۔ لیکن انسان کا دل جب سخت ہو گیا، وحی کی تعلیم قرآن اسے سنایا جائے اس کا دل نہ بدلے، سنت رسول اسے سنائی جائے اس کا دل نہ بدلے، کسی پر ہوتا ہوا ظلم دیکھ کر اس کا دل متاثر نہ ہو اور دل کے اندر نرمی نہ پیدا ہو، یہ بیمار دل۔ اب اس بیمار دل کا علاج کیسے کریں گے؟ سنیے گا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس بیمار دل کا علاج یہ ہے کہ یہ اچھی صحبت میں لایا جائے، اس کو نیک مجلس میں لایا جائے۔ نہیں دل کرتا، دوا جو کڑوی ہے، کڑوی تو دوا پینی پڑتی ہے، دل نہیں چاہتا، شفا اسی سے ہوگی، اچھی صحبت۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت کی کثرت، حدیث میں بھی آیا ہے، اور نمبر 3، ذکر اللہ کی کثرت، یہ بھی حدیث میں آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، پوچھا کہ اللہ کے رسول اس زنگ اتارنے کا سبب اور ذریعہ کیا ہے؟ کہا قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، موت کی یاد۔ یہ بیمار دل کا علاج ہے، یہ بیمار دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے یہ نسخے ہیں، اور یہ وہ مسنون چیزیں ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم، جو پوری امت کے آپ علیہ السلام رہنما، رہبر اور پیشوا ہے، اور روحانی نباز ہیں۔ آپ علیہ السلام امت کی نبض کو جانتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز فرمائے۔ اسی طرح سے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، اس کو بھی حدیث میں دل کی سختی ختم ہونے کا ذریعہ بتایا گیا۔ محبت کرنا یتیموں سے، مال خرچ کرنا یتیموں پر، اس سے یہ دل سخت کیا ہوگا؟ اس میں نرمی آئے گی۔ اور دل کا سخت ہو نا، ایک تو سخت جیسے پتھر سخت ہو جاتا ہے، یہ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اور دل حدیث پاک میں آتا ہے انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اور اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب۔ الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دل کی اصلاح کا دار و مدار، پورے جسم کی اصلاح کا دار و مدار دل پر ہے۔ دل کی اگر اصلاح چاہتے ہو تو پھر یہ اعمال بتا چکا ہوں۔ جسم کی اصلاح چاہتے ہو، آنکھ غلط نہ دیکھے تو دل صحیح ہوگا تو آنکھ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اس لیے کہ دل تمام کے تمام اعضاء کا بادشاہ ہے، اس کو رئیس الاعضاء کہا جاتا ہے، تمام اعضاء کا رئیس ہے، اور یہ درست ہو گیا تو سارا کا سارا جسم ٹھیک چلے گا۔ آنکھیں جھک جائیں گی، کان گناہ سے رک جائیں گے، زبان گناہ سے باز آ جائے گی، ہاتھ پیر گناہوں سے باز آ جائیں گے اگر دل ٹھیک ہوا تو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زندگی جو تھی، آپ علیہ السلام نے صحابہ پر جو محنت فرمائی، آپ کی محنت کا پہلا میدان دل ہے، دل پر آپ نے محنت فرمائی۔ قرآن اترتا گیا، اور قرآن کی مثال ایسی ہے جیسا کہ صاف شفاف پانی ہو، کسی بیماری، کسی نجاست اور غلاظت اور گندگی کو دور کیا جاتا ہے صاف ستھرے پانی سے، یہ وہی پانی کی مثال ہے اس کی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اس لیے کہتا ہے یتلو علیہم آیاتی، نبی تلاوت کر کے سناتا ہے، پھر ویزکیہم، پھر دلوں کو صاف کرتا ہے۔
تو اس قرآن سے دل نرم ہوتے ہیں، موم ہوتے ہیں، اور پھر ان دلوں کا تزکیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے دل کے متعلق جو باتیں ذکر فرمائیں وہ ذہن نشین فرمائیے۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ یہ 17 سپارے کے اندر سورۃ الحج کی آیت ہے جو پڑھ رہا ہوں۔ کہا کیوں یہ زمین میں غور و فکر نہیں کرتے، یہ گزشتہ قوموں کے حالات کیوں نہیں دیکھتے؟ کھنڈرات سے گزر ہوتی ہے، کھنڈرات سے گزرتے ہیں، ان کا گزر تو ہوتا رہتا ہے، یہ کیوں نہیں عبرت حاصل کرتے؟ کیا فتکون لهم قلوب یعقلون بها، یہ دلوں سے سمجھتے کیوں نہیں اس بات کو؟ پھر قرآن کہتا ہے فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، یہ دل کے اندھے ہو گئے۔ اللہ کی نشانیوں سے عبرت حاصل نہ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ دل کا اندھا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر 17 پارے میں ذکر فرمایا شروع میں سورۃ الانبیاء میں ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاہیۃ قلوبہم۔ یہ دل کی سختی کی وجہ بھی سمجھائی کہ کیوں سخت ہوتا ہے، اس لیے کہ دین کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ مذاق اڑانے سے یہ بیماری آتی ہے۔ اس بیماری کے اسباب مذاق اڑانا ہے۔ اس بیماری کا سبب آیات میں تدبر الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کامیاب وہ ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ کیسا دل لے کے آئے گا؟ سلیم، قلب سلیم، سلامتی والا دل۔ سلامتی والا دل کیا ہے؟ اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں سلامتی والا دل وہ ہے، نمبر 1 شرک سے پاک ہونا چاہیے، نمبر 2 بدعات سے پاک ہونا چاہیے، نمبر 3 خواہشات نفس سے پاک ہونا چاہیے، اور نمبر 4 غفلت سے پاک ہونا چاہیے، اور نمبر 5 ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے۔ جو دل ان 5 برائیوں سے پاک ہوا اس کو کہیں گے قلب سلیم۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ قلب سلیم اس کو کہیں گے جو باطل عقیدوں سے پاک اور صاف ہو۔ اور قلب سلیم کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جو شخص اولاد کو رشد و ہدایت کی تلقین کرتا ہو، نیکی کی تلقین کرتا ہو، اور نمبر 3 خواہشات نفس کا وہ غلام نہ ہو، اور نمبر 4 بڑی پیاری بات ہے اس کے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور نہ ہو، دل میں اللہ کے سوا کوئی اور نہ، اس کو کہیں گے قلب سلیم۔ اور اگر دل میں دنیا کی محبت، دنیا کی لذت، خواہشات نفس، دل میں حسد، دل میں کینہ، دل میں بغض، دل میں نفرت بری ہوئی ہے تو یہ دل بیمار ہے، یہ دل بیمار ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ۔ جنت اس کے لیے قریب کی جائے گی جو اللہ سے ڈرا ہو بن دیکھے، اور جو قیامت کے دن قلب منیب لے کر آیا ہو۔ یہاں کہا قلب منیب، اور پہلے تھا قلب سلیم۔ قلب سلیم بھی بتا چکا ہوں، قلب منیب ہر آن ہر گھڑی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اس کو کہتے ہیں قلب منیب۔ پریشانی آ گئی اللہ کی طرف رجوع کر رہے، خوشی آئی ہے اللہ کی طرف رجوع کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانی آتی آپ کیا کہتے؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریفیں۔ آپ پر خوشی آتی الحمدللہ الذی بفضلہ تتم الصالحات، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے فضل سے یہ مجھے اچھی چیز ملی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں قلب منیب۔ اللہ پاک اس کی طرح ہوگے، پتھر کی طرح، او اشد یا اس سے زیادہ سخت، قسوہ سختی کے اعتبار سے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بعض پتھر ایسے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنُ الْأَنْهَارِ جن سے نہریں بہ پڑتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا اور ان بے شک مِنْهَا ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں لَمَا يَشَّقَّقُ یشق ہونا پھٹتا ہے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اس سے نکل پڑتا ہے کیا چیز؟ پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا وَإِنَّ بے شک مِنْهَا ان دلوں میں سے بعض ایسے ہیں یہبط جو گر جاتے ہیں من خشیت اللہ
کس سے؟ اللہ کے خوف سے. پھر فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور خبردار اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی، کیا آپ طمع کرتے ہو، کیا آپ حرص رکھتے ہو، لالچ کرتے ہو؟ أَفَتَطْمَعُونَ، کیا اب بھی تم لالچ کرتے ہو، أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کہ وہ تمہیں تسلیم کر لیں گے؟ کون؟ یہودی. وہ تمہارے اقتدار کو مان لیں گے، وہ تمہاری ترقی کو مان لیں گے، اور وہ تمہاری ترقی سے خوش ہو جائیں گے. یعنی اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی تم یہود کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو؟ کیسی بات ہے یہ؟ پھر بھی تم ان کو دلی دوست بناتے ہو. افتطمعون، کیا پھر بھی تم طمع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہیں تسلیم کر لیں گے؟ حالانکہ وقد کان فریق منہم، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے، سارے یہودی ایسے نہیں ہیں، ایمان بھی لائے بہت سارے اور آج بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں یسمعون کلام اللہ، جو سنتے ہیں اللہ کے کلام کو اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ثم یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کرتے ہیں. یحرفون کس سے ہے؟ تحریف کرنا، تبدیل کرنا. تورات کو سنتے تھے اور تبدیلی کر دیتے تھے. کیا تبدیلی کرتے تھے؟ تورات کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اور آپ کی نشانیاں، ان نشانیوں کو بدل دیتے تھے. اور ان سے کوئی پوچھتا کہ تمہاری کتاب میں نبی آخر زمان کے متعلق کوئی بات آئی ہے؟ کہتے نہیں نہیں کوئی نہیں آئی، ہم نے تو نہیں سنی، ہم نے تو نہیں پڑھی. اس کو کہتے ہیں تحریف. تحریف سے تمہیں بچنا چاہیے. فرمایا ثم یحرفون من بعد ما عقلوه، وہ اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں بعد اس کے کہ عقلوه، اس کو کیا کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں، سمجھنے کے بعد تبدیلی کرتے ہیں. وهم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں. وہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے لقو، ملاقات سے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملتے ہیں یہودی، الَّذِينَ، ان لوگوں سے، آمنوا، جو کیا ہوئے؟ ایمان لائے. قالوا، تو کہتے ہیں، یہ تفسیر لفظ قالوا کی کر چکا ہوں پیچھے. کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی محمد کو مانتے ہیں، ہم بھی محمد کو رسول مانتے. اچھا. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، خلا خلوت سے ہے، جدا ہونا. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ یہودی خود ایک دوسرے کے ساتھ خلوت کرتے ہیں، تنہائی میں ملتے ہیں. قالوا، ایک دوسرے سے کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، ارے کیا تم مسلمانوں کو بتلاتے ہو؟ اتحدثونہم، کیا تم مسلمانوں پر ظاہر کرتے ہو؟ بما، وہ باتیں ساری، فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تمہارے اوپر ظاہر کیے تورات میں. تورات میں اللہ نے ظاہر کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں. کیا تم مسلمان تم سے پوچھتے ہیں تو تم بتاتے ہو؟ ایک دوسرے کو کہتے نہیں بتایا کرو، ان کو نہیں بتایا کرو کہ ہماری تورات میں یہ نشانیاں آئی ہیں. اور اگر تم یہ بتاتے رہو گے تو یہ مسلمان قیامت کے دن تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ، ہم تو مسلمان اس لیے ہوئے تھے کہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ تورات میں محمد رسول اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، اور پھر تمہیں وہاں شرمندگی ہوگی. اس کو کہتے ہیں دوغلا پن. یہ سخت بری اور بدترین عادت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوغلا پن رکھتا ہے، ایک آدمی کے سامنے کسی اور چہرے سے آتا ہے، دوسرے کے سامنے کسی اور چہرے سے آتا ہے، قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں آئے گا تو فرمایا اس کو 2 آگ کی زبانیں اس کے منہ میں ہوں گی. 2 آگ کی زبانیں. بہت بدترین جرم ہے یہ، منافقت ہے. اس لیے مسلمان صاف، سچا، سیدھا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کو بھی راضی کرے، اس کو بھی، بھائی سب کو راضی کرو لیکن شریعت کے مطابق. ایک کے پاس جاتے ہیں، جی جی میں تو آپ کے ساتھ ہوں، دوسرے کے پاس جی جی میں تو آپ کے ساتھ ہوں، تیسرے کے پاس جی میں آپ کے ساتھ ہوں، بھائی ٹھیک ہے. آپ اپنا نظریہ، اسلام جو آپ کو نظریہ دیتا ہے، اسلام جو آپ کو سوچ دیتا ہے، اس سوچ کے اندر تزلزل، تذبذب نہیں ہونا چاہیے. اس سوچ میں اسلامی نظریے پر آپ کو جمنا چاہیے. وہ کسی کو برا لگے، کسی کو اچھا لگے. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں دین پیش فرمایا تو کتنی چیزیں ایسی تھی جو اس ماحول کے خلاف تھی، مشرکین کی. آپ نے یہ تو نہیں کہا چلو اس کو بھی راضی کر لیتے ہیں، اس کو بھی راضی کر لیتے ہیں، ابو جہل ناراض ہو جائے گا، ابو لہب ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں، ارے میرا چچا ابو طالب ناراض ہو جائے گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی پرواہ نہیں کی. مدینہ طیبہ میں آپ علیہ السلام تشریف لے گئے. وہاں پر یہود کا ایک بہت بڑا طبقہ تھا،
اہل علم تھے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتاب دی گئی، یہود کے پاس بھی کتاب چونکہ موجود تھی، اس مناسبت سے یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، لیکن جو بات آپ علیہ السلام کے دین کے خلاف ہوئی آپ نے کبھی کسی کی توثیق نہیں فرمائی، یہ نہیں کہا کہ جناب یہ ناراض نہ ہو جائے، نہیں، آپ علیہ السلام نے اس کی کبھی پرواہ نہیں فرمائی۔ تو اس کو کہتے ہیں اسلام جو آپ کو نظریہ دیتا ہے اس پر آپ کو استقامت اختیار کرنی چاہیے، جمنا چاہیے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا، اور فرمایا جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خلوت کرتے ہیں، قالوا کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم مسلمانوں کو بتلاتے ہو، بما وہ مضامین فتح اللہ علیکم جو اللہ نے تمہارے سامنے ظاہر کیے، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے تمہارے پروردگار کے پاس۔ افلا تعقلون، یہ بات تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ایک دوسرے کو یوں ڈانٹتے تھے۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم، کیا آج یہ چھپ چھپا کے یہ باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ آ کر کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں، جی حضور کرتے ہیں، اور جب پیچھے ہوتے ہیں تو پھر تمہارے خلاف ہوتے ہیں، کیا اللہ نہیں جانتا ما یسرون، جو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، جو یہ ظاہر کرتے ہیں، یقیناً جانتا ہے۔ ومنہم امیون، تیسری بیماری، دوسری بیماری تحریف تھی، اور تیسری بیماری وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ سے تھی، اور چوتھی بیماری دین کو چھوڑ کر خواہشات پر گزارا کرنا۔ وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ، اور یہود کی عوام میں سے، عوام الناس میں سے امیون، یہود میں 3 قسم کے طبقے تھے، عوام الناس، علماء 2، اور تیسرے طبقے کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں مقربین۔ بتاتا ہوں، تو عوام الناس یہود کی کیا کرتی تھی، وہ یوں کہتے تھے ان کو کتاب کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے اور آپ کو متنبہ کیا جا رہا ہے، عوام الناس کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہیں بھی کتاب کا کچھ پتہ نہ ہو، قرآن کیا کہہ رہا تمہیں پتہ ہی نہ ہو، اللہ کا پیغام کیا کہہ رہا تمہیں پتہ ہی نہ ہو۔ وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ، اور بعض لوگ امی تھے، بعض یہودی کیا تھے، امی۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ ان پڑھ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس میرے دوست نے، میرے جوان نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، بڑا اس نے علم پڑھ لیا، اور پاکستان کی ڈگریاں ختم کر کے باہر چلا گیا، وہاں سے جا کے ڈگریاں حاصل کر کے آیا ہے، بہت کچھ اس نے سیکھا، اگر وہ قرآن نہیں جانتا، وہ رسول اللہ کی سنت نہیں جانتا، زندگی گزارنے کا سلیقہ اللہ نے کیا بتایا، اللہ کے نبی نے کیا بتایا وہ نہیں جانتا، تو اس کو پڑھا لکھا کہیں گے؟ آپ خود فیصلہ فرمائیں، قرآن اسے پڑھا لکھا کہے گا؟ قرآن کہتا ہے یہ تو امی ہے، ان پڑھ ہے۔ ان پڑھ کو تو پھر کسی کے پیچھے چلنا چاہیے نا، اول تو خود پڑھو۔ اچھا بھائی نہیں پڑھتے ہو، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، بہت اہم بات ہے۔ فرمایا 2 باتیں بھائی، یا تو عالم بنو، ماہر بنو، خود تحقیق کرو، قرآن و سنت کو سمجھو، لیکن اس کے سمجھنے کے لیے جو مبادیات اور جو بنیادی علوم ہیں ان کو حاصل کرو، یا تو یہ کرو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو کسی ماہر کے پیچھے چلو۔ بھائی جسمانی اعتبار سے بیمار ہے ایک آدمی تو کیا کرے گا، یا تو پھر خود ڈاکٹر بن جاؤ، اور یا پھر کسی ڈاکٹر کے پیچھے چلو۔ تو امی آدمی، ان پڑھ آدمی تو اسی طرح سے کرتا ہے، اس کی زندگی کا گزر بسر کیسے ہوگا، وہ کسی پڑھے لکھے کے پیچھے چلے گا۔ تو فرمایا کہ یہود کے جو امی لوگ تھے، ان پڑھ تھے، وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ، ترجمہ سنیے گا اور اپنی زندگی کا محاسبہ کیجیے گا۔ وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ، بعض امی ایسے، لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، جو کتاب کو نہیں جانتے، تورات کو نہیں جانتے تھے، اور کیا جانتے تھے؟ الا امانیہ، بس قصے کہانیاں، چند قصے کہانیاں ان کو اسلامی قصے معلوم تھے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہو گیا، دیگر انبیاء کے چند قصے ان کو پتہ تھے، خواہشات کے مطابق اور من گھڑت کوئی چیزیں تھیں، اس قسم کی چیزیں بس وہ لے کے چلتے تھے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ سب کی سب چیزیں محض اٹکلے اور گمان تھے ان کے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، آج بھی یہی حال ہے۔ آج ہمارے جوان کے دل میں اسلام کے متعلق وسوسے اور خیالات، اسلام کے متعلق اعتراضات،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہونے والے اعتراضات کیوں ہیں؟ کیوں اعتراضات ہیں؟ اس لیے کہ آج ہمیں اپنے جوان کو وہ ضروری تعلیم سے محروم رکھا ہے جس تعلیم کو حاصل کر کے یہ قرآن و سنت اور اپنے اللہ اور اپنے رسول کو پہچانتا، اس تعلیم سے یہ ناواقف ہے۔ جب اس تعلیم سے ناواقف ہے اور یہ وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے کہ جس تعلیم کے اندر 100% اللہ اور اس کے رسول سے دوری اور بعد ہی سکھایا جاتا ہے، تو یقیناً اس کے دل میں کیا آئے گا؟ اسلام کے خلاف اعتراض ہی آئیں گے نا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زبان کی حد تک تو کرتا ہے، اور ممکن ہے زبان کی حد تک اتنی محبت کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو مارنے کے لیے بھی تیار ہو جائے، قتل بھی کر دے، جان بھی دے دے، لیکن جب بات آئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کی تو یہ اس سے خالی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے خالی ہے تو نجات ممکن نہیں ہے جب تک رسول اللہ کی اتباع نہیں ہوگی، جب تک پیروی نہیں ہوگی، جب تک آپ کا لایا ہوا پیغام سینے سے نہیں لگائے گا، نجات ممکن نہیں ہے، نجات ممکن نہیں ہے۔ اس لیے سوچنے کی بات ہے۔ فرمایا یہ کیا کرتے ہیں؟ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، محض بےہودہ خیالات ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، اب اہل کتاب کا، یہودیوں کا دوسرا طبقہ علماء کا، دیکھیے گا ان کی ذلت اور رسوائی کیسے ہوئی؟ تباہی ہے للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو کتاب کو لکھتے تھے، تورات کو اپنے ہاتھوں سے بدل کر لکھتے تھے، جس طرح سے آیات تورات کی تھی ان آیات سے ان کو بدل دیا اپنے معنی کے مطابق، چونکہ تورات کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی جیسے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی۔ اس میں تغیر کوئی نہیں کر سکتا، اس میں تبدل کوئی نہیں کر سکتا، اس میں ایک ذرہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، نہ لفظ کی نہ معنی کی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ تو فرمایا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم، جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم یقولون، اور پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ کیا ہے؟ بولو بھائی، اللہ کی طرف سے ہے، اپنی طرف سے کر کے اس کو منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آج بھی اگر کوئی بات قرآن کی نہیں ہے اور اسے منسوب کرتا ہے اللہ نے یوں فرمایا، اور کوئی بات حدیث کی نہیں ہے اور اسے منسوب کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو بتاؤ اس وعید کے اندر، اس تباہی کے اندر وہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے بہت تحقیق کی ضرورت ہے۔ آج میڈیا پر جو مذہبی باتیں، دینی باتیں چلتی ہیں، بات بے شک درست ہو، اس سے کوئی اشکال نہیں، ممکن ہے بات درست ہو، لیکن کیا وہ درست بات اللہ نے کہی ہے؟ وہ درست بات رسول اللہ نے فرمائی ہے؟ آج کل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اتنی باتیں منسوب، کیا سند ہے کہ وہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی ہو؟ کوئی سند ہے اس کی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا، فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی جھوٹی بات کو میری طرف منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے، اور جو اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا، اللہ نے ایک بات نہیں کہی ہے، وہ کہتا ہے اللہ نے فرمایا۔ عجیب کیسی کیسی پوسٹیں آتی ہیں، آیت کا بھی حوالہ دیا ہوا ہے، سورت کا بھی نام بتایا ہوا ہے، نہ وہ بات اس آیت میں نہ وہ بات اس سورت میں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ تو اس لیے اپنی زندگی کا محاسبہ کرو۔ میں پھر عرض کروں گا کہ یہ آیات صرف یہودیوں کے بارے میں نہیں ہیں، یہ آیات مجھے اور آپ کو تنبیہ کر رہی ہیں، ہمیں متنبہ کر رہی ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ، فرمایا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھ سے، ثم یقولون، اور پھر عوام کے سامنے کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کے منافع حاصل کریں۔ یہ جھوٹے میسج نشر و اشاعت کرنے سے کوئی منافع دنیا کے ہوتے ہوں گے نا، کوئی پیسوں کے منافع صحیح، کوئی دیگر منافع صحیح، کوئی اپنی شہرت صحیح، کوئی بھی منافع صحیح، تو کہا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا،
یہ اس لیے اس طرح سے کرتے ہیں کہ تاکہ اللہ کے کلام کو اس دنیا کی حقیر اور دنیا کی ذلیل اور فانی چیز کے ذریعے سے اللہ کے کلام کو بیچ ڈالیں. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تباہی ہے ایسوں کے لیے اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا اپنے ہاتھوں سے. وویل لہم مما یکسبون، اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے اپنے کمایا، جو لکھا وہ بھی تباہی، اور جو کچھ انہوں نے اس سے پیسے حاصل کیے، کمایا، شہرت حاصل کی، اس میں بھی تباہی ہے. وقالوا لن تمسنا النار، یہ یہود کا تیسرا طبقہ. یہ کون سا تھا؟ یہ مقربین، جن کو آپ صاحبزادگان، جو یوں کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احبا، ہم تو نبیوں کی اولادیں ہیں. نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں تو آگ کچھ نہیں کہے گی جہنم میں، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی. ہاں کچھ دن ہمارے آبا و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی تو وہ کچھ 40 دن ہم آگ میں جلیں گے، بس اس کے بعد ختم. تو ان کو تنبیہ کی گئی ہے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. عمل کچھ نہ ہو اور امیدیں لگائیں نجات کی، یہ غلط بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند کون ہے؟ من دان نفسہ، جو اپنے نفس پر قابو پالے. 2 نشانیاں عقل مند کی. نمبر 1، اپنے نفس پر قابو پالے. کیا مطلب نفس پر قابو پالے؟ گناہ کرنے کا جی چاہا، نفس پر قابو کر لیا، نہیں کرنا. نفس کے گھوڑے کو باندھا ہوا ہے مضبوطی کے ساتھ، جھکڑا ہوا ہے اس نے. بد نظری کرنے کا جی چاہا، نظر نیچی کر لی، نفس پر قابو ہے اس کا. غصہ آیا، ناجائز غصہ ہے، غلط ہے، نفس پر قابو پا لیا اس نے، نہیں کرنا. یہ ہے نفس پر قابو پانے والا. ناجائز محبت سامنے آئی، نفس پر قابو پا لیا، نہیں، اللہ کی نافرمانی ہے اس میں. یہ کیا ہے؟ نفس پر قابو پانے والا. نمبر 2، وعمل لما بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے. یہ دوسری نشانی ہے عقل مند کی. نمبر 1 نشانی کیا ہو گئی؟ نفس پر قابو پا لے. دوسری نشانی کیا ہو گئی؟ مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، بے وقوف کی بھی 2 نشانیاں. ہمارے نزدیک، ہمارے ماحول میں، معاشرے میں بے وقوف جو کسی کام کا نہیں ہے، جو اذان ہو کے مسجد ہی جاتا ہے، اس کو بھی ہم بے وقوف کہہ دیتے، پاگل ہے، نہ تو کماتا ہے نہ کچھ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسے غلط ہے، اس کو کرنا چاہیے، لیکن مطلب یہ کہ ایسے شخص کو بھی جو بہت زیادہ دین کی طرف رغبت رکھنے والا ہو، اس کو بھی ہم بے وقوف کہہ دیتے. لیکن کیا کہا؟ بے وقوف وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا، جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا. بس جو جی میں آیا وہ کر دیا. جی میں آیا فلاں چیز کو دیکھوں، دیکھنا شروع کر دیا. جی میں آیا یہ لفظ بولوں، بولنا شروع کر دیا. جی میں آیا یہ غلط سنوں، سننا شروع کر دیا. تو نفس کے پیچھے، نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا. اور وتمنا علی اللہ، اور دوسری نشانی کیا ہے؟ کہ نفس کو خواہشات کے پیچھے لگائے اور امید رکھے اللہ سے بخشش کی. امید رکھے، بولو، اللہ پاک سے بخشش کی. اللہ سے امید رکھو لیکن عمل کے ساتھ، بلا عمل نہیں. اللہ سے امید رکھو عمل کے ساتھ. تو ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ یہ عمل نہیں کرتے لیکن نجات کی امید. فرمایا وقالو، کہنے لگے لن تمسنا النار، ہمیں نہیں چھوئے گی آگ، الا ایاما معدودہ، مگر چند دن. قل، کہہ دیجئے، اتخذتم قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ کے یہاں تم نے کوئی وعدہ ٹھہرا لیا ہے؟ اللہ سے کوئی ایگریمنٹ کر لیا تم لوگوں نے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ اس اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. کیسی بات کرتے ہو؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ پر تم وہ جھوٹ باندھتے ہو جو تم نہیں جانتے ہو. بلا، خبردار، من کسب سیئۃ، جس نے گناہ کیا، کسب سمجھتے ہو نا، کمانا، جس نے گناہ کمایا، سیئہ گناہ کمایا، اور گناہ کماتا رہا، روزانہ کرتا رہا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کر دیا. سنیے گا، گناہوں نے اس کا احاطہ کر دیا. پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. آپ ذہن نشین فرمائیے، ادھر دیکھیں، جس نے گناہ کیا،
ایک اور گناہ کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، پانچواں کیا، روزانہ سینکڑوں کرتا رہا، ہزاروں میں کرتا رہا، توبہ نہیں کی، گناہوں پر گناہ، گناہوں پر گناہ. دیکھو گناہ، پہلا گناہ جب آدمی کرتا ہے تو ندامت ہوتی ہے نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر گناہ ہوتا ہے ندامت ہوتی ہے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے غلط کیا. پھر گناہ ہوتا ہے ندامت ہوتی ہے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے غلط کیا. اگر توبہ کر لیتا ہے یہ ندامت برقرار رہتی ہے، دل اچھا بن جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر توبہ نہیں کرتا پھر اس کے بعد گناہ کرے گا، ندامت نہیں رہے گی، احساس ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے. شراب نوشی کر کے بھی گناہ نہیں سمجھے گا، ترک نماز کر کے بھی گناہ نہیں سمجھے گا، بد نظری کر کے بھی گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا. تو اسی طرح سے یہ گناہوں پر گناہ، گناہوں پر گناہ چڑھتے 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 دل سارا کا سارا گناہ آلود ہو جائے گا، زنگ آلود ہو جائے گا. پھر اس کے بعد حالت یہ ہوگی کہ دل میں تمنا پیدا ہوگی ایک ایسا کام کرنے کی کہ وہ کام کر کے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے. چونکہ گناہ کا احساس ختم ہو گیا، اندر بیماری آ گئی ہے، لہٰذا اس گناہ کو کر کے اسلام سے بھی نکل جائے گا. جب اسلام سے بھی نکل گیا تو اب اس کا دل لپٹ گیا ہے گناہوں کے اندر، چاروں طرف سے گناہوں نے اس کو گھیر لیا ہے اور اب اس کا خاتمہ کفر پر ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے سنیے گا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات ہیں. آپ نے فرمایا میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا گناہ ہے بھائی؟ انہ لیغان علی قلبی، آپ نے فرمایا میرے دل پر بھی غبار سا چھا جاتا ہے اور میں روزانہ اللہ سے 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. تو مجھے اور آپ کو کتنی مرتبہ کرنی چاہیے؟ ہمیں کتنی کرنی چاہیے تاکہ دل گندا نہ ہو؟ ہم دن میں اپنے چہرے کو کتنی مرتبہ صاف کرتے ہیں؟ جو نماز پڑھتا ہے تو 5 بار صاف کرتا ہے بھائی. چلو جو نہیں نماز پڑھتا تو وہ بھی باہر نکلتا ہے تو اپنے چہرے کو دھو کے نکلتا ہے، 10 کریمیں لگاتا ہے صاف ستھرا کرنے کے لیے، ظاہر کو سنوارتا ہے، کپڑے پر گندگی نہیں لگنے دیتا. لیکن جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کرتا ہے وہ اپنے دل کو روزانہ دل کو گندا کر رہا ہے، نجس اور ناپاک کر رہا ہے، خراب کر رہا ہے اپنے دل کو. کیا ضرورت نہیں ہے کہ توبہ کے ذریعے سے اپنے دل کو دھویا جائے؟ توبہ کے ذریعے سے دل کو دھو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم تذنبون، اگر تم گناہ نہیں کرو گے اللہ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا کہ جو گناہ کرے گی اور اس کے بعد استغفار کریں گے، اللہ ان کے گناہوں کو بخشے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نے قسم کھا کر کہا اے اللہ تیرے جلال تیری عزت کی قسم میں اس کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک اس کی جان میں جان ہے. اللہ نے بھی قسم کھا کر کہا مجھے میری ذات کی، میرے جلال میری عزت کی قسم میں اس کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا جب تک اس کی جان میں جان ہے. چاہے یہ روزانہ 70 مرتبہ گناہ کرے پھر توبہ کرے پھر بھی میں توبہ قبول کر لوں گا اس کی. تو اتنا کرم اللہ کی جانب سے. حدیث میں آتا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ پاک فرشتوں پر فخر کرتا ہے دیکھو دیکھو اس بندہ گناہ معاف کرنے والا ہے، تم گواہ رہو میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. پھر اسی طرح سے پھر فرشتے کہتے ہیں یہ اللہ تو پھر کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے روزانہ 70 مرتبہ اگر کرے اور 70 بار توبہ کرے تب بھی میں معاف کر دوں گا. لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں چھوڑ دے. نمبر 2 اس گناہ کے جو اس نے گناہ کر دیے ان گناہوں کا تدارک جتنا ممکن ہو سکے وہ کرے. بندوں کے حق مارے ہیں تدارک کرے، اللہ کے حق مارے ہیں نمازیں چھوڑی ہیں تدارک کرے، قضا کرے. اور نمبر 3 آئندہ کا عزم کر کے اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. ان 3 باتوں کے ساتھ جو توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اور اگر پھر اسی طرح سے گناہ ہو گیا پھر ان 3 باتوں کے ساتھ 3 شرائط کے ساتھ پھر آتا ہے اللہ کے دربار میں پھر اللہ قبول کر لے گا. یہاں تک کہ روزانہ 70 مرتبہ اگر یہ کرے تو تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. تو اس لیے توبہ نہیں چھوڑو بھائی. سب سے درخواست ہے کہ رات کو روزانہ سونے سے پہلے اپنا صحیفہ عمل نام عمل اللہ سے صاف کرا کے سویا کرو، استغفار کیا کرو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر کے سوتے تھے. امت کو آپ نے استغفار کی تلقین فرمائی ہے اور اللہ کے عذاب نہیں آئیں گے جب تک امت استغفار کرتی رہے گی، اور جب استغفار چھوٹ جائے گا تو پھر اللہ کے عذاب آئیں گے.
والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور یہ قرآن کا انداز ہے کہ جہاں جہنم کا تذکرہ آتا ہے پھر جنت کا ذکر بھی آتا ہے، جہاں نافرمانوں کا ذکر آتا ہے فرما برداروں کا بھی آتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ وعملوا الصالحات، نیک اعمال بھی کیے. صرف ایمان کافی نہیں ہے دوستو بزرگوں. نیک عمل کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا وہ نہیں چھوٹنی چاہیے، جس چیز سے روکا اس کا ارتکاب نہ ہو، یہ نیک عمل ہے. اولئک اصحاب الجنہ، اور یہ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت پہ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی یہ جنت ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.